اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ، تجھے میری کون سی ادا بڑی اچھی لگتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب بچپن میں تیری ماں تجھے مارتی تھی تو تسلی پانے کے لیے، خاموش ہونے کے لیے اسی کی گود میں چھپتا تھا، بھاگ کے اسی کے پاس جاتا تھا، تو مجھے تیری یہ ادا بہت اچھی لگتی تھی۔ میرے اچھے ناظرین، جب میں اس حوالے سے سوچ رہی تھی تو مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، میں کسی گلی میں سے گزر رہا تھا، مجھے ایک گھر میں سے آواز سنائی دی۔ کوئی ماں اپنے بچے پہ سخت ناراض ہو رہی تھی اور اسے کہہ رہی تھی، تو چلا جا یہاں سے، تو نافرمان ہے، ناہنچار ہے، میری بات نہیں مانتا، میری بات نہیں سنتا، تو چلا جا یہاں سے۔ ماں نے اسے نکال دیا گھر سے۔ کہتے ہیں میں دیکھنے لگا، بچہ گھر سے باہر نکلا اور چلتا گیا، گلی کے آخر تک پہنچ گیا۔ جب گلی کے آخر تک پہنچا تو میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہاں سے وہ بھاگا بھاگا پھر واپس آیا۔ جاتے ہوئے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہا تھا، بار بار پلٹ کے دیکھتا تھا کہ شاید مجھے میری ماں آواز دے دے، لیکن ماں غصے میں تھی، ماں نے آواز نہیں دی۔ گلی کے نکڑ تک وہ اسی امید، اسی آس میں پہنچا، اور جب وہ گلی کے کارنر تک پہنچا اور اسے پیچھے سے لگا کہ آواز نہیں آئی، تو وہ بھاگتا ہوا واپس گھر کی دہلیز پہ پہنچا اور وہاں بیٹھ گیا، رونے لگا، ماں مجھے اندر آنے دو، ماں مجھے اندر آنے دو۔ ماں نے کہا، تو بڑا نالائق ہے، تو میری بات نہیں مانتا، مسلسل نافرمانی کرتا ہے، تو چلا جا یہاں سے، گیا کیوں نہیں؟ بیٹا دہلیز پہ ماتھا رگڑنے لگا اور کہنے لگا، ماں تیرے سوا میرا کون ہے، میں کہاں جاؤں تیرے در کے سوا، تجھے چھوڑ کے میں کہاں جاؤں، تیرے جیسا تو کوئی بھی نہیں ملے گا مجھے دنیا میں۔ میرے اچھے ناظرین، یہ دونوں واقعات مجھے کیوں یاد آئے؟ آج سورہ سعد کی کچھ آیات میں دیکھ رہی تھی، اواب اس لفظ کے حوالے سے۔ سورہ سعد کی آیت نمبر 17، آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 44۔ یہ اواب کون ہوتے ہیں؟ میرا دل جہاں میں اللہ سے کہوں، اللہ تو مجھے بھی اپنی ایسی بندوں میں شامل فرما لے جو اواب ہیں۔ اواب ہوتے کون ہیں؟ اواب کا روٹ ورڈ ہے الف واو با، جس کا مطلب ہے پلٹ آنا، رجوع کرنا، لوٹ آنا۔ قرآن پاک کے ریفرنس سے جب ہم اواب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایک ایسا شخص جو بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہے، اور ایسا شخص کہ جس کا دل ہر وقت مسلسل لگاتار اللہ کی طرف لگا رہے، اس کو کہتے ہیں اواب۔ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شخص اواب ہے؟ میری زندگی میں کوئی چھوٹا سا بھی واقعہ ہوتا ہے، ذرا سی خوشی آتی ہے، اللہ تھینک یو ویری مچ۔ کوئی غم آتا ہے، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک چھوٹی سی حکایت ہم نے شیئر کی، تو پھر بھی ہم اسی کے پاس بھاگیں، اسی سے رجوع کریں، اللہ یہ غم آن پہنچا ہے، یہ تکلیف مجھے پہنچی ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اللہ تو مجھے اس تکلیف سے نجات دے۔ کسی کی کوئی بات اچھی نہ لگے، ہم کہیں اللہ پاک مجھے فلاں کی اس بات نے تکلیف دی ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن اللہ کتھارسس کے لیے بھی تو تیرے پاس ہی آنا ہے۔ کہیں کوئی پریشانی ہو جائے، کہیں
کام کہیں بڑھ جاتا ہے اور کام ہم سے ہو نہیں پا رہا، کوئی ایسی ذمہ داری آ گئی ہے کہ جس کے لیے لگتا ہے کہ یہ ہم کیسے کر پائیں گے، ایسی صلاحیت نہیں ہے، تو ہر چیز میں اللہ سے بات کریں۔ کبھی کبھی حضرت یوسف علیہ السلام والی جو مووی ہمارے یہاں پہ ایک چینل پہ مسلسل چلتی رہتی ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، تو وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام والا کیریکٹر اس مووی میں دکھایا گیا ہے، تو اس کو میں اکثر دیکھتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ جیسے وہ کوئی بھی بات ہوئی ہے تو اس میں اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں، ہر چیز میں اللہ کی حکمت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو رویہ ہے، یہ جو طریقہ ہے، یہ جو اسلوب ہے، اس کو زندگی میں اپنا لینا کہ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، میں ہر چیز کے لیے جب اللہ سے رجوع کروں، وہ غم ہے، وہ خوشی ہے، وہ آزمائش ہے، وہ کرم نوازیاں ہیں، وہ نوازشات ہیں، وہ رحمتیں ہیں، وہ نعمتیں ہیں، وہ دوسروں کے رویے مجھے اچھے لگ رہے ہیں، دوسروں کے رویے مجھے تکلیف دے رہے ہیں، میری زندگی میں جو بھی اتار چڑھاؤ آتے ہیں، جو بھی نشیب و فراز آتے ہیں، کوئی مجھے تھپکی دے تو بھی میں کہوں اللہ تھینک یو ویری مچ۔ تو یہ جو تھینک یو ہے یہ اصل میں اللہ کو ہے، اس بندے کو تو ہم تھینک یو کہہ رہے ہیں، لیکن اصل میں تو میرے اللہ نے وہ خوشی میرے لیے بھیجی ہے۔ تو ہر چیز کے لیے اللہ کی طرف دیکھنا، اس سے رجوع کرنا، اس کی طرف متوجہ رہنا اور دل کو اسی کی طرف رکھنا، یہی ہے اواب۔ کسی بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو بھی میں اللہ سے کہوں اللہ مجھے یہ بات سمجھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے نا ایسا۔ اور ایک حیرت انگیز بات بتاتی ہوں، جب یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 17، 30 اور 44 میں دیکھ رہی تھی، آئیے آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتے ہیں اس کو۔ آیت نمبر 17 میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا اور اللہ نے انہیں اواب کہا ہے، یعنی بہت زیادہ رجوع کرنے والے، بار بار رجوع کرنے والے تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ ایگزیکٹلی ترجمہ کیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اصبر علی ما یقولون وذکر عبدنا داؤد ذی الاید انہ اواب۔ یہ لوگ جو کچھ بھی کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور ہمارے بڑے ہی عبادت گزار اور مستقل مزاج بندے داؤد کو یاد کریں۔ انہ اواب کا ورڈ یہاں پہ بھی یوز ہوا ہے کہ جس سے سمجھ آتی کہ بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے، بار بار رجوع کرنے والے تھے۔ اور یہاں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل سچویشن آ جائے، کوئی چیلنجز آ جائیں جہاں پہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہو، تو وہاں پہ بھی ہمیں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، اس سے کہتے رہنا ہے، اس سے مانگتے رہنا ہے، اس کی طرف پلٹتے رہنا ہے، اپنے دل کا رخ، اپنے دل کی سمت اسی کی طرف رکھنی ہے۔ پھر ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے جب ہم سورہ صاد ہی کی آیت نمبر 30 دیکھتے ہیں، وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ ہم نے داؤد کو اپنا بہترین بندہ سلیمان عطا کیا، وہ بہت ہی رجوع کرنے والا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے اور انہیں نعم العبد بھی کہا جا رہا ہے، بہترین بندہ، اور اس کے بعد انہیں کہا گیا انہ اواب، کہ بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کے پاس طاقت، سلطنت، بادشاہت اور بہت زیادہ اختیارات تھے، رائٹ، اس کے باوجود وہ ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کر رہے ہیں، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے انہ اواب کہہ کے۔ تو سمجھ یہ آتی ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس کوئی طاقت ہے، کوئی اختیار ہے، تو بھی ہر حال میں اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ پھر آیت نمبر سورہ صاد کی 44 جہاں حضرت ایوب علیہ السلام کی بات ہوئی ہے، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ بے شک ہم نے اسے صابر پایا، وہ ہماری طرف متوجہ رہنے والا بہترین بندہ تھا۔ آپ دیکھیں یہاں پہ بھی نعم العبد بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو کہا گیا اور اواب بھی۔
گویا سمجھ یہ آتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسی سچویشن آ جائے جس میں صبر کرنا مقصود ہو، تو بھی بار بار جب ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اسی کی طرف پلٹتے ہیں، اسی کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اسی سے بات کرتے رہتے ہیں، تو اللہ کو ہمارا یہ عمل بڑا پسند ہے۔ تو دیکھیں اللہ نے نعم العبد کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی، اور اس کے بعد انہیں اواب کہا۔ جب ہم سورہ صاد کی آیت نمبر 17 کی بات کر رہے تھے تو وہاں پہ ایک خاص بات جو نوٹ کرنے والی ہے کہ ذل عید کا ورڈ یوز ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے، کہ آپ دیکھیے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں کو اللہ نے ایسی صلاحیت عطا کی تھی کہ سخت سے سخت چیز یعنی لوہا بھی ان کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا تھا اور وہ جیسے چاہتے تھے اسے مولڈ کر لیتے تھے۔ اس کا ایک مطلب ذل عید کا یہ بھی لیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتے تھے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کو اللہ نے طاقت بھی عطا فرمائی ہوئی تھی، قوت عطا فرمائی تھی۔ مختلف اس کے معنی ہیں، جس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے جو بھی صلاحیتیں انسان کو عطا کی ہیں وہ ہر صلاحیت کے لیے بس اللہ ہی کا شکر گزار رہے اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا رہے۔ اوورآل جب ہم دیکھتے ہیں اواب کے حوالے سے تو ہم اللہ سے جو دعائیں روز کرتے ہیں ان میں ایک دعا کا اضافہ کر لیں کہ اللہ پاک جو تیرے اواب ہیں ان میں ہمیں بھی شامل فرما لے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ہر چیز میں بس تجھ سے بات کریں، تیری طرف دیکھیں۔ وہ جو بات ہوئی تھی بالکل آغاز میں کہ اللہ کو یہ عمل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت پسند تھا، تو ہم بھی بس اللہ سے کہتے رہا کریں ہر چیز میں کہ بس تو ہی کافی ہے، اور اللہ تو رہنمائی فرما، اللہ یہاں مجھے صبر نہیں ہو رہا تو مجھے صبر عطا فرما، یہاں میرے لیے مشکل ہے مجھے راستہ دکھا۔ جو سمجھے، جیسے ہم سہیلیوں سے بات کرتی ہیں خواتین، جیسے دوستوں سے آپ بات کرتے ہیں، جیسے آپ کسی بہت اپنے سے بات کرتے ہیں، تو اللہ تو سب سے بڑھ کے اپنا ہے۔ ایسا ہے نا، جب کسی انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ ہر وقت اسی کے دھیان میں رہتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس سے شیئر کروں، رائٹ؟ تو مجھے یہ لگتا ہے، میری اگرچہ یہ مثال کوئی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن مجھے ذاتی طور پہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اس طرح کے کنیکشن میں آ جائیں کہ جہاں ہر بات میں اندر ہی اندر اس سے ہماری بات ہوتی رہے، اور کبھی کبھی انسان کے پاس کچھ لفظ بھی نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں اللہ تجھے پتہ ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ جب وہ بعض اوقات کسی کو دیکھتا ہے کہ کسی پہ بہت نوازشات ہو گئیں اور میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں، تو انسان کو جب اللہ پہ بھروسہ اور یقین ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تو میرے لیے کافی ہے، مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ تو بس بات کرتے رہیں، یقین کیجئے بہت دل کو تسلی ہوگی، اور اگر انسان اواب ہونے کا چھوٹا سا بھی کوئی مرحلہ طے کر لے، اس میں چند قدم ہی آگے بڑھا لے، تو زندگی سکون سے بھر جائے گی، زندگی کا لطف ہی اور طرح کا ہو جائے گا، ہر چیز میں رب نظر آئے گا۔ اور انسان کو کیا چاہیے اصل میں؟ کنیکشن۔ یہ جو ہم صلات کی بار بار بات کرتے ہیں، قرآن پاک میں بار بار صلات قائم کرنے کی بات کی گئی، صلات کا ایک مطلب کنیکشن بھی ہے۔ تو جڑے رہیں ہم اللہ سے، جب جڑیں گے تو اندر کا خلا پر ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ جو ہمارے اندر کی اتنی اداسیاں ہیں، یہ جو ڈپریشن ہے، جو ہمیں اپنا آپ بہت خالی اور کھوکھلا سا محسوس ہوتا ہے، یہ خلا بھرنا شروع ہو جائے گا ہم اگر اواب کے راستے پہ چلیں گے، اگر ہم اللہ سے رجوع کرتے رہیں گے، بار بار رجوع، اگر ہم اپنے دل کی ڈائریکشن کو اسی طرف رکھیں گے، اللہ کی طرف، اسی کی طرف پلٹتے رہیں گے، اسی کی طرف متوجہ رہیں گے، اسی رب سے بات کرتے رہیں گے جو سب سے بڑھ کے اپنا ہے۔ ٹوٹی پھوٹی سی ہمیشہ کی طرح باتیں، لیکن کچھ اندر کی بات تھی، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں تو اللہ بہت نکمی ناکارہ ہوں، میرا بھی دل چاہتا ہے
کہ تو مجھے جو تیرے ابواب ہیں ان میں کہیں شامل کر لے، اس لسٹ میں میرا بھی نام لکھ لے، اور آپ سب کے لیے بھی اللہ کے حضور یہی التجا ہے۔ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق قبول فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔